غیرت دینی کا تقاضا، یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات الہیہ اور شاعر دین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم، سنت یا عمل کے خلاف اگر کوئی شخص دیدائے دہنی کا مظاہرہ کرے یا اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دیں، ورنہ اس جگہ بیٹھنے سے پرہیز کریں اور اسی وقت وہاں سے لوٹ جائیں۔ اگر لوٹ نہیں سکتے تو پھر کیا کریں کہ لوگوں کے درمیان بات پلٹانے کی کوشش کریں کہ لوگ دوسری بات میں لگ جائیں، گویا جب تک یہ بدتمیزی ختم نہ ہو اس وقت تک بیٹھنا جائز نہیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اگر دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تم خاموشی سے ادھر بیٹھے ہو تو اس پر فرمایا کہ تم بھی انہی میں شمار ہوگے، اور اگر تم اس امر کے خلاف احتجاج نہیں کرتے ہو تو اس ساری حرکت میں تم بھی شریک ٹھہرائے جاؤ گے۔ منافقوں کے لیے غلبہ اور اقتدار نہیں۔ ایمان ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے مغلوبیت کا تصور بھی ممکن نہیں، جیسا کہ اس سے قبل جنگ احد کے واقعہ کے ضمن میں بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مغلوب ہوئے، مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اہل ایمان کے قلوب واقعی ایمان کی دولت سے معمور ہوں، تو منافقین خواہ مالدار ہوں خواہ صاحب اقتدار وہ کبھی اہل ایمان پر غالب نہیں آ سکیں گے، وہ ہمیشہ تڑپتے ہی رہیں گے۔ ان کی علامات کا ذکر کرنے سے منافق شخص کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمساتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اور اگر بامر مجبوری انہیں نماز ادا کرنا ہی پڑ جائے تو بغیر وضو کے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ پھر ان کی ڈاواں ڈول اور مذبذب صورتحال کو ان الفاظ میں سورۃ نساء میں ذکر کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آیت نمبر ہے 147 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہوں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آخر اس کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا ہی قدردان ہے، اللہ سب کے حال سے واقف ہیں۔ ان آیات میں منافقین کی نفسیات بیان کر دی گئی ہے۔ ایک دوسری بات بھی اسی صورت میں ایک مقام پر یوں فرمائی کہ یہ لوگ جہاں کوئی حساس نوعیت کی یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ چاہیے کہ ایسی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کے ذمہ دار صحابہ تک پہنچائیں، جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس میں سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ اس کے بعد مزید انعامات کے طور پر فرمایا
کہ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ہی ایسی تھیں کہ چند دن کے علاوہ تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ آگے چل کے اہل صحافت کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ یہاں پر ایک بات کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا کہ جہاں بھی کوئی بات معلوم ہوئی اس خبر کی سرخیاں شائع کر دیں، اس کو پھیلا دیا۔ قرآن اس کو منافقین کی صفت بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ پورے مغرب کا صحافتی طرز عمل ہے۔ مغرب کی زرد صحافت میں یہ تین باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں: ایک منافقت، دوسرے بلیک میلنگ، اور تیسرے اس خبر کو کیش کروانا، یعنی جتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ اخبارات بکیں گے۔ اسلامی صحافت میں اس امر کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسلامی صحافت میں اس بات کی اہمیت زیادہ ہے کہ کسی خبر کو عام لوگوں اور پھر دشمن تک پہنچ جانا ملکی سالمیت کے لیے اور معاشرے کی صحت مند پرورش کے لیے خطرناک تو ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اگر ایسی خبر ملک اور معاشرے کی سالمیت کے لیے خطرہ کا باعث بن سکتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس خبر کو مخفی رکھا جائے، خواہ اس کے نتیجے میں اخبار کی بکری کم ہوتی ہو۔ اہل صحافت سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کی اس نصیحت پر ذرا غور فرمائیں۔ ہمیں صحافت کی اخلاقیات کو سمجھنا چاہیے۔ برائی کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے۔ اس بات کو آگے چل کر یوں بیان کیا گیا کہ ہر جرم کا ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ ضروری نہیں کہ ہر واقعہ اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ ہماری سوسائٹی کا جز بن کر رہ جائے اور لوگوں کے لیے ایک معمول کی چیز بن جائے، یعنی لوگ اسے معمول کی چیز خیال کرنا شروع کر دیں۔ کہیں حادثہ رونما ہو یا قتل ہو جائے تو ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی۔ یوں ڈنڈورا پیٹ کر بڑھا چڑھا کر بے حسی کو اتنا عام کر دیا گیا کہ روز بروز برائی سے نفرت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی ایک ضابطہ اخلاق کا ذکر کیا گیا تاکہ برائی اور بری خبروں کے پھیلاؤ کا انسداد کیا جا سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ برائی کا ڈنڈورا پیٹا جائے سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ وہ اس ظلم کی دہائی دے سکتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، یہ دیکھ لیں، اور جاننے والا ہے کہ عین جو ہوا ہے وہی بتایا جائے، اس سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ بتایا جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں ذرا غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات اپنے ملک کے خداداد کے دانشور صحافیوں کی خدمت میں عرض کروں گی کہ محض اخبارات کی بکری یا سیل بڑھانے کے لیے یا سنسی خیز یا اپنے چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے فحش تصاویر شائع کرنا قرآن کے مطابق منافقین کا یہ رویہ رہا ہے۔ یہ رویہ مومنین صادقین کا نہیں ہے جو ملکی سالمیت اور معاشرے کی بہتری کے خواہاں ہوں۔ آخر میں اہل ایمان کے عقائد و افکار کی پختگی کا ذکر ہوا اور اہل ایمان کی ایک صفت ذکر کی گئی کہ وہ دین کے معاملے میں غلو اور مبالغہ نہیں کرتے بلکہ اعتدال اور سلامتی کی راہ اپناتے ہیں، اور ان کا رب اس کا اجر عظیم ان کو آخرت میں مرحمت فرمائیں گے۔ اس ذکر کے ساتھ سورت کی تکمیل ہوئی اور آخری آیت میں حقوق العباد کا ذکر فرما کر یوں تنبیہ فرمائی گئی: یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔